معزز بھائیوں، مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے ہاں اس جگہ کی کیا عظمت اور شان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ جس کی سرزمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ ہاں، بابرکت کیوں نہ ہو کہ اس زمین کے تاریخ میں بہت عظیم الشان مرتبے اور مقام ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے انبیاء اور رسول اس سرزمین میں آئے ہیں، حتیٰ کہ مورخین کا کہنا ہے کہ 300 سے زیادہ نبی اور رسول فلسطین کی سرزمین مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی سرزمین میں آئے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو مسجد حرام کے بعد یعنی بیت اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کتنا فرق تھا؟ آپ مانتے کہ 40 سال کا، اور یہی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جب تک مکہ میں تھے، آپ نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے رہے، لیکن مکہ میں ہوتے ہوئے آپ کے لیے ممکن تھا کہ بیت اللہ کو بھی سامنے رکھیں اور بیت المقدس بھی اسی سمت میں ہو۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں کیا تھا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ آپ کے شمال میں ہے اور بیت اللہ آپ کے جنوب میں ہے، تو یہاں آپ کی تمنا تھی کہ کاش کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جاتا۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ قبلہ تبدیل ہوتا ہے، اور اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ وہ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس تھا۔ اور یہی بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسراء اور معراج ہوتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو، رسولوں کو جماعت کروائی۔ تمام انبیاء اور رسول آپ کے پیچھے جمع کی جاتے ہیں اور آپ ان کو جماعت کرواتے ہیں۔ اور اسی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ اگر دنیا میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر عبادت کے لیے انسان کو سفر کرنے کی اجازت ہے تو 3 جگہ ہیں، مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے، اور مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کا معنی ہوا کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ عبادت کی نیت سے کسی جگہ پر سفر کر کے جانا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس میں ایک نماز پڑھنے کا 500 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اس سرزمین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہی فلسطین کی سرزمین کہ جہاں پر محشر کا میدان ہوگا، اور یہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ باقی رہے گا قیامت تک کہ جو حق پر ہوں گے، اللہ کے سچے دین پر ہوں گے، اور سچے دین کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جہاں پر مسلمانوں کا آخری فتح اور غلبہ ہوگا۔ یہ یہودی دنیا کے گنڈے اور بدماش، وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے کہ جب وہاں کا ہر پتھر اور درخت بول بول کے کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، اس کو آ کے قتل کر۔ اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں ہیں اس جگہ کی، تو ضرورت ہے ہمیں اس جگہ کی عظمت اور فضیلت کو جاننے کی۔